رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ پڑھیں گے سورہ ماعون۔ اس کو سورہ یتیم بھی کہتے ہیں اور سورۃ التین، سورۃ ارائیتا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا۔ یہاں پر مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا، مطلب کس کو، یکذب بالدین، جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی اس میں 3-4 چیزیں آ جائیں گی کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم ہیں، مطلب میری ہی پاور ہے، میرے اوپر کسی کا پاور نہیں، کسی کی وہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے روکے ٹوکے یا پھر یہ حساب و کتاب دینا۔ اور اسے آخرت کا انکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدودیت کو انکار کرتا ہے، وہ یوم جزا کو جھٹلاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ایسے ہی زندگی چلے گی، نہ اس میں اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو نہ کسی کو حساب دینا ہے، نہ کسی کو کچھ کرنا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار، اللہ تعالیٰ کی حدودیت کا انکار، یوم جزا اور سزا کا انکار، اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہنے کیا اس نے ایسے شخص کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ پھر فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ قریش میں جب کوئی یتیم ہوتا تھا بچہ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ایک تو اس کے جو سر پہ کسی بڑے کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا، تو اس کی جو جائیداد ہوتی تھی اس کا وہ لوگ اس کے جو گھر والے یا جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ اس کی جائیداد ہڑپ لیتے تھے، اور پھر ان کو اگر کوئی ایسے کسی پریشر میں آ کر ان کو اپنے گھر میں یتیم کو رکھنا بھی پڑ جائے تو اس کو نوکر سے بھی بدتر رکھتے تھے، اور کہ اس کی پورے گھر کا کام کرنا، کھانا صحیح سے نہ دینا، اور جو بھی تھا کہ یتیم کی جو زندگی تھی بہت ہی تنگ اور بہت ہی مشکل بھری تھی۔ ایک تو کوئی انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، کوئی ان کو جو ہے ان کی جائیداد جو ہے ان کا وہ حصہ کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو دے دیا جائے، تو وہ لوگ پہلے ہی ہڑپ لیتے تھے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا تھا کوئی۔ تو یہ اس ٹائم یتیموں کے ساتھ اتنا برا ان کا سلوک رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ ہیں، یعنی کون، ارائیت الذی یکذب بالدین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلایا۔ جب انہیں یہی نہیں پتہ کہ ہمیں آخرت میں اپنے ہر ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے، ہم اگر یہاں پر کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے حساب و کتاب میں تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی مخفی نہیں ہے کہ جو وہ چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ کو نہ پتہ چلے۔ تو آپ کو اتنا بڑا، ابھی یتیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی جب ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنے نبی کی محبت نہیں ہے، تو ان کو پھر جب وہ مسکین کے مال کو ہڑپ لیتے تھے، ان کو اپنی چھت نہیں دیتے تھے کہ گھر میں رہنے دیں، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں دیں گے۔ مطلب ترغیب سے یہاں مراد ہے کہ اگر 100 میں سے 10 لوگ یا چلے مان لیں 20 لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، تو وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس کو انکریج نہیں کرتے تھے کہ ہاں تم واقعی میں بہت اچھا کام کر رہے ہو اور ہم لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہماری پول کھل جائے گی کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کر رہے اور یتیم کی کفالت نہیں کر رہے، اسی لیے وہ جب دیکھتے ہیں کوئی دوسرا کھلا رہا ہے تو اس سے کچھ بھی نہ کہتے ہیں، کہ نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہاں وہ خوش ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں
تو وہ انسان کو خوشی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم لوگ جیسے کوکنگ کرتے ہیں تو اگر ہم اچھی ڈش بنائیں، اچھا کھانا بنتا ہے اور امی ابو کوئی بھی تعریف کر دیا، بھائی لوگ، تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور پھر یہ دل کرتا ہے کہ اب اس سے اچھا بنانے کا کوشش کریں گے. تو اسی طرح دین میں بھی یہی ہے، جب کوئی اچھا کام کرے اگر پذیرائی مل رہی ہے تو خوشی ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک اب ہم اور اس سے اچھا کریں گے. اور یہ پذیرائی انسان کی خواہش نہیں ہے کہ اگر اس سے ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو تو وہ کام کرنا ہی ہے، اسے دین کی تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے. ہاں جب لوگ اس کو کام کو سراہتے ہیں تو وہ اس میں پھر اور زیادہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے وہ لوگ جو لوگ مسکین کو کھانا کھلانے یا پھر ان کی کفالت کے ذمے لیتے تو ان کو پھر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کو انکریج نہیں کرتے کہ بہت اچھا تم کام کر رہے ہو، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس سے ہماری بدنامی ہوئی کہ ہم اس میں کیوں نہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. فویل للمصلین، اور نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ. اب یہ مطلب یہاں سے کہتے ہیں علماء کہ یہ جو اتنا آیت آ رہی ہے فویل للمصلین، یہ سورہ یہاں سے مدنی سورہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز مدینے میں جا کر ہی اس کے بارے میں آیتیں آنا شروع ہوئی، کیونکہ مکے میں تو توحید، رسالت اور آخرت کا ڈر اور جہنم اور جنت یہ سب کے بارے میں زیادہ وحی آتی تھی، زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور نماز کیونکہ وہیں پر جا کر نمازیوں میں منافقین پیدا ہوئے تھے جو صفوں میں کھڑے ہو کر مسلمان کے ساتھ تو تھے لیکن بظاہر ان کا دل جو ہے وہ منافق تھا، وہ اندر سے صرف مسلمان کو جو فائدہ مل رہا تھا اس کو لینے کے لیے وہ مسلمان بن گئے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے. تو اب یہ ویل کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ نے پڑھا تھا نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے جو ہمزہ اور لمزہ جیسے چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. تو یہاں پر ہے کہ جو نمازیوں کے لیے ویل ہے، تو یہ نمازی ان کے لیے جو کہ پہلے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں انہی کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا، اور جو شخص اپنے نماز کی سیڑھی کو پار کر لے گا تب وہ آگے جائے گا، اور اگر وہ نماز کے معاملے میں ہی اٹک گیا تو اس کا وہیں سے ہی راستہ ختم، اور اس کا وہیں پر ہی حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو جنت میں تو پھر جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی ڈھیل نہیں دی ہے، نہ چھوٹ رکھا ہے. یاد ہے کہ آپ بیمار ہو تب بھی پڑھو، نہیں بیٹھ کے پڑھ پا رہے لیٹ کے پڑھیں، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت اس کا جو اول وقت ہوتا ہے، جو مستحب وقت ہوتا ہے اس میں نہیں، بلکہ جب وقت گزرنے لگے تب نماز پڑھیں، یا پھر جلدی نماز پڑھ لیا، خشوع خضوع نہیں ہے، اور جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا جا رہا ہے. کہ جیسے کہیں انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ والا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اچھا لاؤ میں بھی پڑھ لوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ساری جس کے اندر خصلت ہوں گی، جو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، جس کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، تو ان کے لیے ویل ہے اور ان کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے. غافل ہے مطلب وہ نماز میں تو ہے لیکن ان کا ذہن سورہ فاتحہ میں ان سب میں ہونے کے بجائے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بجائے وہ ان کے دنیاوی کام میں الجھ رہا. اچھا ان کو نماز میں ہی اکثر دیکھیں سارے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں ہمیں شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے. تو اس لیے جب بھی نماز ہو تو نماز سے غافل نہ ہو، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو ترجمہ پتہ رہتا ہے نا، تو اب جب آیت جو بھی سورہ اگر پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں اس سورہ میں یہ پڑھا تھا، تو اب ایک جیسے وہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں اس سورہ میں کا پس منظر یہ تھا، اس کے ایسے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب قرآن کا آپ ترجمہ کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں. تو نماز سے غافل نہیں ہونا ہے بلکہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے. الذین هم یراؤون،
جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف مل جائے، ان کو واہواہی مل جائے، کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ لیکن سفر میں ہیں تب بھی سوچ رہے ہیں اچھا لاؤ یہاں میں پڑھ لوں. مطلب بہت کم ہوں گے ایسے، ورنہ جن کی نماز نہیں قضا کرتے، جو وہ لوگ سفر میں بھی نماز پڑھتے، پھر وہ چاہے ٹرین میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی ہو، گھومنے پہ جا رہے ہو پارک میں، تو وہاں پر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کہ ہاں تاکہ لوگوں میں ایک ان کی عزت رہے، کہ ہاں مجھے ایک بہت ہی اللہ والا سمجھے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. برتنے مطلب کہ اگر انسان کو کسی چیز سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے اس کے ضرورت ہے، یا وہ لینا چاہ رہا ہے، بورو کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو دینے سے منع کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کے گھر میں آیا، کوئی پلیٹ مانگا اور آپ سوچے نہیں ابھی میں اس کو دوں اور پھر ٹوٹ جائے، تو یہ آپ کے خدشہ الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو دینے سے منع کریں تو یہ ایک غلط چیز ہے. جیسے پین ہوتا ہے، پین نہیں دیتے انسان، یا کوئی بھی ایسی چیز جسے وہ ضرورت کے تحت مانگ رہا ہو اور ہم اس سے انکار کر دیں، تو یہ ان لوگوں کی عادت ہے، کیونکہ انہیں جو ہے آخرت کا یقین نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ یتیموں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، اور اپنی جو چیزیں وہ شیئر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی سامان آپ کو دیا اور وہ وقت پہ آپ کو نہیں لوٹا، یا وقت کے علاوہ مان لیجیے وہ توڑ دیتا ہے آپ کے سامان کو، یا پھر خراب کر دیتا ہے، تو یہاں پر ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانا آیا کچھ، تو ان کے نوکر نے یا کس نے لیا، تو اس نے جھٹکے سے لیا تو پلیٹ ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ پلیٹ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ جوڑ لیں گے، لیکن اب تم یہ پلیٹ اس کو نہیں دینا، بلکہ جو ہمارے گھر کی اچھی پلیٹ ہے اب تم اس کے بدلے میں اسے دینا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا کوئی نقصان کرتے ہیں، کسی شخص کا، کسی چیز کا جو ہمیں ملا ہے، تو اس کو پھر ہم بہتر اور احسن چیز اپنا جو ہے وہ اس کو دیں گے، یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی چیز دے دیں. تو اگر کوئی ہم سے کبھی کوئی ہیلپ مانگنے آئے، کوئی مدد مانگنے آئے، کوئی ضرورت پڑ جائے اس کو لینے آئے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ یہ چیز دے دیں اور بتا دیں کہ یہ میری بہت ہی قیمتی چیز ہے. یا پھر پلیٹس ہیں تو اسٹیل کی ہم لوگ اگر دیتے ہیں، یا پھر کراکری کی، تو یہ بول دیں کہ نہیں پلیز ٹوٹنے مت دیجیے گا، یہ میرا سیٹ ہے، جو بھی جس طرح انسان بتانا چاہے. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کا. تو بس سورہ ماعون بھی ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کوثر. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.